پہلا سلاطین باب نمبر 12۔ شمالی قبیلے الگ ہو جاتے ہیں۔ ریحبعام سکم گیا کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اسے بادشاہ مقرر کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ یربعام بن نبات یہ خبر سنتے ہی مصر سے، جہاں اس نے سلیمان بادشاہ سے بھاگ کر پناہ لی تھی، اسرائیل واپس آیا۔ اسرائیل نے اسے بلایا تاکہ اس کے ساتھ سکم جائیں۔ جب پہنچا تو اسرائیل کی پوری جماعت یربعام کے ساتھ مل کر ریحبعام سے ملنے گئی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، جو جوا آپ کے باپ نے ہم پر ڈال دیا تھا اسے اٹھانا مشکل ہے، اور جو وقت اور پیسے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں صرف کرنے تھے وہ ناقابل برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں گے، پھر ہم خوشی سے آپ کی خدمت کریں گے۔ ریحبعام نے جواب دیا، مجھے 3 دن کی مہلت دیں، پھر دوبارہ میرے پاس آئیں۔ چنانچہ لوگ چلے گئے۔ پھر ریحبعام بادشاہ نے ان بزرگوں سے مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارا مشورہ ہے کہ اس وقت ان کا خادم بن کر ان کی خدمت کریں اور انہیں نرم جواب دیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں تو وہ ہمیشہ آپ کے وفادار خادم بنے رہیں گے۔ لیکن ریحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اس کی خدمت میں حاضر ان جوانوں سے مشورہ کیا جو اس کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ اس نے پوچھا، میں اس قوم کو کیا جواب دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں وہ جوا ہلکا کر دوں جو میرے باپ نے ان پر ڈال دیا تھا۔ جو جوان اس کے ساتھ پروان چڑھے تھے انہوں نے کہا، اچھا، یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کے باپ کا جوا ہلکا کیا جائے۔ انہیں بتا دینا، میری چھوٹی انگلی میرے باپ کی کمر سے زیادہ موٹی ہے۔ بے شک جو جوا اس نے آپ پر ڈال دیا اسے اٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اور بھی بھاری ہوگا۔ جہاں میرے باپ نے آپ کو کوڑے لگائے وہاں میں آپ کو بچھوؤں سے تعذیب کروں گا۔ 3 دن کے بعد جب یربعام تمام اسرائیلیوں کے ساتھ ریحبعام کا فیصلہ سننے کے لیے واپس آیا تو بادشاہ نے انہیں سخت جواب دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اس نے انہیں جوانوں کا جواب دیا، بے شک جو جوا میرے باپ نے آپ پر ڈال دیا اسے اٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اور بھی بھاری ہوگا۔ جہاں میرے باپ نے آپ کو کوڑے لگائے وہاں میں آپ کو بچھوؤں سے تعذیب کر دوں گا۔ یوں رب کی مرضی پوری ہوئی کہ ریحبعام لوگوں کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ اب رب کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو سیلا کے نبی اکھیا نے یربعام بن نبات کو بتائی تھی۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے اسے کہا، نہ ہمیں داؤد سے میراث میں کچھ ملے گا، نہ یسی کے بیٹے سے کچھ ملنے کی امید ہے۔ اے اسرائیل، سب اپنے اپنے گھر واپس چلیں۔ اے داؤد، اب اپنا گھر خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے۔ صرف یہودا کے قبیلے کے شہروں میں رہنے والے اسرائیلی ریحبعام کے تحت رہے۔ پھر ریحبعام بادشاہ نے بیگاریوں پر مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں کے پاس بھیج دیا، لیکن اسے دیکھ کر تمام لوگوں نے اسے سنگسار کیا۔ تب ریحبعام جلد سے اپنے رتھ پر سوار ہوا اور بھاگ کر یروشلم پہنچ گیا۔ یوں اسرائیل کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے سے الگ ہو گئے اور آج تک اس کی حکومت نہیں مانتے۔ جب خبر شمالی اسرائیل میں پھیلی کہ یربعام مصر سے واپس آ گیا ہے تو لوگوں نے قومی اجلاس منعقد کر کے اسے بلایا اور وہاں اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ صرف یہودا کا قبیلہ ریحبعام اور اس کے گھرانے کا وفادار رہا۔ اسرائیل سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ جب ریحبعام یروشلم پہنچا تو اس نے یہودا اور بنیامین کے قبیلوں کو چیدہ فوجوں کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے بلایا۔ 1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ ریحبعام بن سلیمان کے لیے اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔ لیکن عین اس وقت مرد خدا سمعیہ کو خدا کی طرف سے پیغام ملا۔ یہودا کے بادشاہ ریحبعام بن سلیمان یہودا اور بنیامین کے تمام افراد اور باقی لوگوں کو اطلاع دے، رب فرماتا ہے کہ اپنے اسرائیلی بھائیوں سے جنگ مت کرنا، ہر ایک اپنے اپنے گھر واپس چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے حکم پر ہوا ہے۔ تب وہ رب کی سن کر اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یربعام کے سونے کے بچڑے۔ یربعام افرایم کے پہاڑی علاقے کے شہر سکم کو مضبوط کر کے وہاں آباد ہوا۔ بعد میں اس نے فنوئیل شہر کی بھی قلعہ بندی کی اور وہاں منتقل ہوا۔ لیکن دل میں اندیشہ رہا کہ کہیں اسرائیل دوبارہ داؤد کے گھرانے کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اس نے سوچا، لوگ باقاعدگی سے یروشلم آتے جاتے ہیں تاکہ وہاں رب کے گھر میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اگر یہ سلسلہ توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ ان کے دل دوبارہ یہودا کے بادشاہ ریحبعام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آخرکار وہ مجھے قتل کر کے ریحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اپنے افسروں کے مشورے پر اس نے سونے کے 2 بچھڑے بنوائے۔ لوگوں کے سامنے اس نے اعلان کیا، ہر قربانی کے لیے یروشلم جانا مشکل ہے۔ اے اسرائیل، دیکھ، یہ تیرے دیوتا ہیں جو تجھے مصر سے نکال آئے۔ ایک بت اس نے جنوبی شہر بیت ایل میں کھڑا کیا اور دوسرا شمالی شہر دان میں۔ یوں یربعام نے اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اکسایا۔
لوگ دان تک سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہاں کے بت کی پوجا کریں۔ اس کے علاوہ یربعام نے بہت سی اونچی جگہوں پر مندر بنوائے۔ انہیں سنبھالنے کے لیے اس نے ایسے لوگ مقرر کیے جو لاوی کے قبیلے کے نہیں بلکہ عام لوگ تھے۔ اس نے ایک نئی عید بھی رائج کی جو یہودا میں منانے والی جھونپڑیوں کی عید کی مانند ہے۔ یہ عید 8ویں ماہ کے چند 15ویں دن منائی جاتی تھی۔ بیت ال میں اس نے خود قربان گاہ پر جا کر اپنے بنوائے ہوئے بچڑوں کو قربانیاں پیش کی، اور وہیں اس نے اپنے ان مندروں کے اماموں کو مقرر کیا جو اس نے اونچی جگہوں پر تعمیر کیے تھے۔ نبی یربعام کو بری خبر پہنچاتا ہے۔ چنانچہ یربعام کے مقرر کردہ دن یعنی 8ویں مہینے کے 15ویں دن اسرائیلیوں نے بیت ال میں عید منائی۔ تمام مہمانوں کے سامنے یربعام قربان گاہ پر چڑھ گیا تاکہ قربانیاں پیش کرے۔